اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی محمد رمضان صاحب، آپ نے جو وظیفہ پوچھا ہے بطور ویڈیو میں ارسال کر رہا ہوں آپ کی طرف۔ اصل ٹائم مجھے اتنا لگا نہیں ہے مسند کے اوپر بیٹھنے کا، اس لیے کہ آپ دیکھ کر گئے ہیں کہ یہاں پہ مسجد کے برآمدے کا درسگاہ کا اور لائبریری کا کام زیر تعمیر ہے، اس لیے میں ذرا ان مصروفیت میں بھی ہوں۔ تو بہرحال میں آپ کو بطور ویڈیو یہ وظیفہ سینڈ کر رہا ہوں۔ یہ ایسے سمجھیں کہ محبت کا اتنا پاورفل وظیفہ ہے نا، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ سوچ تک بھی نہیں سکتے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے یہ وظیفہ۔ میں عام طور پہ اجازت دے رہا ہوں کہ کوئی بندہ منگنے کے لیے کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے، شادی کے لیے کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے، اگر شادی کے لیے کوئی مانتے نہیں ہیں تب بھی کر سکتا ہے، اگر لڑکے کے والدین راضی نہیں ہوتے تب بھی کر سکتا ہے، یا لڑکی کے والدین راضی نہیں ہوتے تب بھی کر سکتا ہے، یا بہن بھائیوں کے اندر جدائی ہے تب بھی کر سکتا ہے، میاں بیوی کے اندر جدائی ہے تب بھی کر سکتا ہے، باپ ماں بھائی بیٹے، یعنی جائز محبت کے لیے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک زبردست اور پاورفل وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ مجھے ایک چشتیاں شریف کے ایک بزرگ گزرے ہیں کئی سال پہلے، ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ وظیفہ مجھے محبت کا وظیفہ دیا تھا، بڑا ہی با کمال وظیفہ، لیکن انہوں نے بھی یہ شرائط بتائی تھی جو عام طور پہ میں بتاتا ہوں۔ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے، اور کوشش کریں کہ گناہوں سے توبہ کریں، ہر قسمی گناہ سے توبہ کریں، اور پھر جناب علی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی کا ورد کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، یعنی شریعت کی مکمل طور پہ پابندی کریں، اور پھر آئندہ ہر قسمی گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے کہ بس آج کے بعد صرف اپنے رب سے ہی لو لگانی ہے۔ دوستاں، یہ دنیا کے معاملے ہیں، دنیا کے معاملے تو حل ہو جاتے ہیں، آخرت کا معاملہ کیسے حل کرو گے؟ تو کوشش کریں کہ رب کی بارگاہ میں جھکیں، انشاءاللہ العزیز جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا دنیا کے مسائل تمہارے لیے آسان بنتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ محبت کا وظیفہ، ہاں، اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ 10 روپے کی، 20 روپے کی، 5 روپے کی، 30 روپے کی، 50، 100 کی کوئی چیز میٹھی لے کر تقسیم کر دیں، ایسے بچوں کو تقسیم کر دیں کہ جو ابھی امی ابو کہتے ہوں، یعنی 4-5 سال کے ہوں یا ان سے چھوٹے ہوں، ایسے بچوں، بھلے وہ اپنے بچے کیوں نہ ہوں، چھوٹی سی تھوڑی سی چیز لے کر ان کے اوپر تقسیم ضرور کریں، یہ ایک صدقہ ہوگا۔ اور ہاں، اگر صدقہ جاریہ بنانا چاہیں تو یہ میرے مدرسے کا الحمدللہ مسجد کا برآمدہ بھی زیر تعمیر ہے اور لائبریری بھی زیر تعمیر ہے، کوشش کریں کہ ان میں حصہ ڈالیں، یا مسجد کی ہمیں جناب علی وہ قلین چاہیے، پنکھے چاہیے مسجد کے، کیونکہ مسجد کا کام الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اب مسجد کے باہر جو برآمدہ ہے اس کا کام زیر تعمیر ہے اور یہ بنانے والا ہے۔ کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ بھی اپنے پیسے کو بنایا کریں، یا انشاءاللہ العزیز یہ قبر کے اندر کام آئے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ دنیا کے اوپر تم قرآن کی حفاظت کرو، انشاءاللہ مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اور دوست، اب آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ کیسے کریں، ہم تو تھوڑے پیسے کی بات نہیں ہوتی، صرف اخلاص ہونا چاہیے انسان کے اندر، بس 1 روپیہ کیوں نہ ہو، صدق کے دل سے رب کے راستے پہ خرچ کریں، انشاءاللہ العزیز وہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا ہے نا، یہاں پہ تو آپ رہ کر کہیں گے کہ یار میں نے بڑے پیسے دے دیے ہیں، حقیقت بات ہے جب قبر کے اندر جائیں گے اور اس پیسے کا آپ ثواب دیکھیں گے نا تو اس وقت پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی یار اس راستے پہ لگا دوں گا۔
کمال، یہ کمال نظام ہے. اس لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کریں. یہاں مدرسے کا کام، مسجد کے برآمدے کا کام اور لائبریری کا کام زیر تعمیر ہے. کوشش کریں کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. تو بہرحال ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں. اور وظیفہ یہ کرنا ہے کہ 7 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود آپ کو آتا ہو. 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. پھر 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. پڑھ کر کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے کھلا دیں. انشاءاللہ العزیز دشمنی نہیں رہے گی، صلح ہو جائے گی. اور صلح بھی ایسی ہوگی کہ جس کو آپ چاہتے ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ العزیز. یا اگر کھلا نہیں سکتے تو پھر ایسا کریں، کھلا نہیں سکتے تو پھر 141 مرتبہ اس کا ذہن میں خیال رکھ کے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ آپ پڑھیں 141 مرتبہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہیں. اس کا ذہن میں تصور کریں. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا، صلح ہو جائے گی. اور یہی نفرت محبت میں تبدیل ہوگی، اور ایسی محبت میں تبدیل ہوگی کہ ہمیشہ وہ شخص آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.